افراد کے ایک ایسے گروہ کو معاشرہ کہا جاتا ہے کہ جس کی بنیادی ضروریات زندگی میں ایک دوسرے سے مشترکہ روابط موجود ہوں، اور معاشرے کی ڈیفینیشن سماج و معاشرے کی تعریف کے مطابق یہ لازمی نہیں کہ ان کا تعلق ایک ہی قوم یا ایک ہی مذہب یا ایک ہی برادری سے ہو۔ جب کسی خاص قوم یا مذہب کی تاریخ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو پھر عام طور پر اس کا نام معاشرے کے ساتھ اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے ہندوستانی معاشرہ یا مغربی معاشرہ یا اسلامی معاشرہ۔ دوستو، اسلام مشترکہ بنیادی ضروریات زندگی ہے، اور اس کا تصور مزید بڑھا کر فلاح و بہبودگی کا تصور مان لیا جاتا ہے۔ دوستو، ایک ایسا تصور ہے کہ جس میں معاشرے کو اچھا بنانے کی راہ کھلتی ہے، اور معاشرے کے تمام افراد کو بنیادی ضروریات زندگی بھی میسر ہوتی ہے، اور ذہنی آزادی بھی، اور کسی بھی انسانی معاشرے کو اس وقت تک اچھا معاشرہ نہیں کہا جا سکتا جب تک اس کے ہر فرد کو مساوی انسان نہ سمجھا جائے اور برابری کا حقدار نہ سمجھا جائے، اور ایک کمزور انسان کو بھی وہی انسانی حقوق حاصل ہو جو ایک طاقتور انسان کے پاس ہو، خواہ وہ طبعی اعتبار سے ہو یا مالیاتی اعتبار سے یا کسی اور قسم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دوستو، انسان سے گھر بنتا ہے اور گھر سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ انسان کا کردار اس کی فکر پر منحصر ہوتا ہے۔ انسان ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ جب ایک شخص معاشرے میں پیدا ہوتا ہے تو نہ پیدائشی طور پر شریف ہوتا ہے اور نہ ہی مجرم، بلکہ اس کے ایک اچھے انسان بننے میں اور مجرم بننے میں یہ معاشرہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بچہ اگر ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہو جس جگہ کے افراد پڑھے لکھے ہوں، باشعور ہوں اور بااخلاق ہو، با کردار ہو، تو فطری طور پر وہ بچہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، ایک اچھا انسان بنے گا۔ لیکن اس کے برعکس اور اس کے اپوزٹ، اگر ایک بچہ ایسے معاشرے میں آنکھیں کھولتا ہے جس کے افراد بے شعور ہوں، بد اخلاق ہوں اور ان پڑھ ہوں، تو یہ باتیں بچے پر منفی اثرات مرتب ضرور کریں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پرسکون ہو، ہمارا معاشرہ اچھا ہو اور ہر طرح کی گندگیوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے، ناپاکیوں سے پاک ہو، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور دوسرے کے اندر عیب تلاش کرنے کے بجائے خود اپنے آپ کو بے عیب کرنا ہوگا، کیونکہ اچھا معاشرہ بہترین انسانوں سے ہی تشکیل پاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر قوم کی پہچان اور ہر قوم کی قوت و طاقت اور اس کی پہچان ایک اچھے اخلاق اور ایک اچھے کردار سے ہوا کرتی ہے، اور اس کی عظمت و سربلندی کی تاریخ اسی سے رقم ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اخلاق کریمانہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ دوستو،